السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، چوتھے سپارے کا 12واں رکوع، آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو تاکہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ضرورت سے زیادہ اور موزوں وقت سے پیشتر اس ارادے سے ان کے مال نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے۔ اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج ہو وہ اپنا حق الخدمت دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ جی، گویا یتیموں کو ان کا مال واپس کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک بلوغت، دوسرے رشد، یعنی مال کے صحیح طور پر استعمال کرنے کی اہلیت۔ یہ اہلیت معلوم کرنے کے لیے تمہیں ان کا تجربہ کرتے رہنا چاہیے، اور یہ چیزیں معمولی باتوں سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں کہ آیا وہ فاحشہ ہے یا اجاڑنے والا ہے، خرید و فروخت کیسے کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب تک یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں اس کا مال اس کے حوالے نہ کرنا چاہیے، اور اس صورت میں اس کا حکم وہی ہوگا جو مذکورہ بالا آیت میں نادانوں کے سلسلے میں ذکر ہوا ہے۔ بلوغت کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں۔ گرم ممالک میں لڑکے لڑکیاں جلد بالغ ہو جاتے ہیں، جبکہ سرد ممالک میں دیر سے ہوتے ہیں۔ البتہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کچھ ایسی علامات ضرور ہیں جو ان کے بالغ ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ مثلا لڑکوں کو احتلام ہونا اور عورتوں کو حیض آنا اور چھاتیوں کا ابر آنا خاص علامات ہیں۔ پھر کچھ علامات ایسی بھی ہیں جو ان دونوں نوعوں میں یکساں پائی جاتی ہیں، جیسے عقل داڑھ کا اگنا، آواز کا نسبتاً بھاری ہونا جیسے گنڈی پھوٹنا بھی کہتے ہیں، اور بغلوں کے نیچے اور زیر ناف بال اگنا، اور صرف مردوں کے لیے داڑھی اور مونچھ کے بال اگنا ہے۔ اور ان سب میں سے پکی علامتیں وہی ہیں جو مذکور ہوئی ہیں، یعنی لڑکوں کو احتلام اور عورتوں کو حیض آنا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں نکاح نامہ پر بلوغت کی جو عمر درج ہے کہ لڑکی 16 سال سے اور لڑکا 18 سال سے کم نہ ہو، یہ حد بندی غیر شرعی ہے، اور بالغ ہونے کے بعد ہی نکاح کی قید لگانا بھی غیر شرعی ہے۔ نیز اس میں نکاح ثانی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت حاصل کرنے کی شرط بھی غیر شرعی ہے۔ اسی طرح عورت کے حق کے طلاق کی شک بھی غیر شرعی ہے۔ یہاں پھر دو ایسی باتوں کا ذکر ہوا ہے جن سے یتیم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ایک یہ کہ ضرورت سے زیادہ مال خرچ کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ بلا ضرورت یا ضرورت پیش آنے سے پہلے ہی خرچ کیا جائے تاکہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ نہ کرنے لگیں، اور یہ سب بدیانتی کی راہیں ہیں جن سے یتیم کا نقصان ہو جاتا ہے، لہذا ہر ایسی صورت سے منع کیا جا رہا ہے۔ یتیم کا متولی اگر کوئی کھاتا پیتا شخص ہے تو اسے یتیم کے مال سے حق الخدمت کے طور پر کچھ لینا قطعاً ناجائز ہے۔ ہاں، اگر متولی تنگ دست ہے تو مال کے تجارت پر لگانے اور حق محنت کے طور پر ایسا واجبی سا خرچہ لے سکتا ہے جسے کوئی غیر جانبدار آدمی بھی واجبی قرار دے۔ نیز جو کچھ وہ حق الخدمت لے چوری چھپے نہ لے بلکہ اعلانیہ متعین کر کے لے اور اس کا حساب رکھے۔ جب یتیم میں یہ دونوں شرطیں پائی جائیں تو اس کا مال اسے واپس کر دیا جائے، اور اس پر دو گواہ بھی بنا لیے جائیں تاکہ بعد میں اگر کوئی جھگڑا ہو یا کوئی چیز بعد میں یاد آئے تو اس کا تسویہ کرنے میں آسانی رہے، اور اگر یہ تحریری صورت میں ہو تو اور بھی بہتر ہے۔ اور پوری دیانتداری سے یہ فریضہ سر انجام دو، کیونکہ سب سے بڑا گواہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور بددیانتی کی صورت میں پورا حساب لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے معاملے میں انصاف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔